السلام علیکم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں کہ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کے ایک شہر نینوا میں نبی بن کر آئے، مطلب اللہ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے نبی چنا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، انہیں ایک اللہ کو ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے شہر کی بستی کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک بات نہیں مانی اور انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ نتیجتاً آپ نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کو بولا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو بہت جلد اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے اور دوسرے دیش جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کشتی کچھ دیر بعد بیچ ندی میں پہنچی تو ڈوبنے لگی۔ تو اللہ نے کشتی میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں آ بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ چونکہ آپ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کو بتائے بنا اپنے شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ اللہ کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ نے لوگوں سے کہا، جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ اللہ کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم والوں کے ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جاتے ہی اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا، جو کافی دیر تک کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے، اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں اس کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ 40 دنوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو کانچ کی طرح صاف کر دیا تھا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کے اندر کی ہر چیز دیکھتے رہے اور اللہ کی تسبیح بیان فرماتے رہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکل آسان فرما دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دنوں تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، انہیں وہیں جا کر اپنے منہ سے نکال دے۔ اللہ نے فرمایا، اب میں ان سے خوش ہوں۔ وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے دیے امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم کو پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کنارے پر اللہ نے آپ کے رہنے کے لیے ایک پیڑ پیدا فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو آپ کو دودھ پانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف لوٹے، تب وہاں پر آپ کو ایک گوالا ملا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ یہاں پر کیا کوئی عذاب آیا تھا؟ اس گوالے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی
کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ جب باشخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے تھے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ سن کر آپ حضرت یونس علیہ السلام نے گوالے سے فرمایا کہ جس یونس کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر گوالا آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتایا۔ اگر ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو پلیز یہ سپورٹ کرتے رہیے۔ ہم آپ کے پاس اسلام کے نئے نئے واقعات پہنچاتے رہیں گے۔